اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب وفی آخر واذکر اسم اللہ فی ایام معلومات۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح البانی کی حدیث ہے، افضل ایام الدنیا العشر، اور ایک حدیث قدسی ہے جو کئی روایتوں سے آئی ہے، اس کا حدیث قدسی ہونا ہی کافی ہے۔ کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکے اعرفوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، تو میں نے خلقت کی، مخلوق کی تخلیق کی تاکہ جو ہے مجھے پہچانا جائے۔ میں نے یہ حدیث کو اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اگر داستان اٹھا کے دیکھیں شروع سے، جو قربانی کی جو طریقہ ہے یا تو قربانی کی جو روایت ہے وہ اصل ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے اس کو جاری رکھا، جو سنت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ جو حدیث قدسی پڑھی وہ اس لیے پڑھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ کون سی برائی تھی جو نہیں تھی۔ سب سے بڑی جو برائیوں کی جڑ ہے اور جو ناقابل معافی ہے، جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اور پھر مرنے کے بعد اگرچہ کہ تمام گناہوں کی بخشش کی امید ہے، لیکن جس گناہ کی بخشش کی امید نہیں ہے وہ جو ہے شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ جو برائی حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی وہ شرک تھی۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے مالک حقیقی کو پہچانا۔ تو اس حدیث کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو تخلیق کی، کائنات کی جو تخلیق کی، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے۔ اس حدیث قدسی کا پورا شاہکار اور پیکر جو ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک حقیقی کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ قرآن کی کوئی آیت اور اس کے علاوہ کوئی حدیث ایسی نہیں پائی جاتی ہے جو تخلیق کائنات کا مقصد واضح کرتی ہو۔ بہت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، وحدانیت، عبادات، شریعت کے معاملات، یعنی کہ تمام چیزیں قرآن اور احادیث میں بھری پڑی ہیں، لیکن جو اللہ کی یہ اس کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے، پوری کائنات، اس کائنات میں انسان، جمادات، حیوانات، ہر چیز آ جاتی ہے، تو وہ پوری کائنات کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے۔ تو آج جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے، لیکن اگر جو نہیں پہچانے تو پھر جو ہے وہ مشرک میں کہلاتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا یعنی کسی بھی چیز میں سے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے رب کو پہچانا۔ دراصل قربانی کیا ہے؟ قربانی جو ہے اپنی ہر قسم کے ایموشنز سے لے کے اپنی فطرت، اپنے ایموشنز، اپنے فطرت، اپنے جو ہے تمام اپنی خواہشات، اپنی جو ہے ضروریات، اپنی یعنی محبتیں،
ہر چیز جو ہم سے وابستہ ہیں، چاہے وہ فزیکلی ہو یا پھر مینٹلی ہو یا ایموشنلی ہو، کسی بھی قسم کی جو چیزیں ہیں ہم سے وابستہ، وہ تمام چیزوں کو وقت آنے پر، جب جس چیز کے قربان کرنے کا وقت آئے، ہم اس کو بلا چوں و چرا اللہ کی راہ میں پیش کر دیں، یہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمام مراحل ہم کو ملتے ہیں۔ ہم شروع سے دیکھتے ہوئے اگر چلیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے اپنے عقل و فہم، سب سے پہلی چیز جو ہے عقل و فہم، انہوں نے اپنے عقل و فہم کو قربان کیا، عقل و فہم کو اللہ کے تابع کیا۔ ان کی عقل و فہم نے جو ہے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے وغیرہ ہیں، یہ جو ہے قابل عبادت نہیں ہو سکتے، کیونکہ معبود وہی ہو سکتا ہے، اور یعنی کہ تمام مخلوق پر، تمام چیزوں پر فوقیت وہی رکھ سکتا ہے جو ڈوبے نہ۔ لیکن یہ تو کیا ہے، ایک کے بعد ایک انہوں نے تمام چیزوں پہ، سورج، چاند، ستاروں پر غور کرا، اور پھر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تو تمام چیزیں ڈوب جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے عقل و فہم سے کا استعمال کیا، اور پھر اس کو اللہ کے تابع کیا، اور پھر مزید جو ہے اپنے عقل و فہم کا استعمال کر کے مالک حقیقی کو پہچانا، اور پھر جو ہے ان کو اللہ کی جانب سے، اپنے مالک حقیقی کی جانب سے جب بندہ بڑھتا ہے اس کی طرف، تو پھر جو ہے وہ تھام لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہ ایک مرحلہ ہوا عقل و فہم کا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، جب وہ جو ہے اپنے والد صاحب سے ان کی جو ہے بحث و تکرار ہوئی، جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو جو ہے سب تمام لوگ عبادت کی غرض سے ایک کھلے میدان میں گئے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کے، پہلے تو وہ تبلیغ کر چکے تھے، مالک کے حقیقی کی طرف بلا چکے تھے، لیکن ان کے اہل خاندان اور اپنے والد وغیرہ جو، اور چچا وغیرہ جو، تمام جو ان کے اطراف میں اور متعلقین تھے، ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اور ایک موقع ایسا آیا کہ تمام لوگ میدان میں ایک گئے، ایک کسی خاص عبادت کے مقصد سے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے جہاں پر ان کے تمام بت موجود تھے وہاں گئے، اور کلہاڑی سے سب کو مار کے ایک بڑے بت کے جو ہے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اور اس طریقے سے ان کو یہ تربیت دینا چاہیے، یہ سکھانا چاہا کہ دیکھو تمہارے بڑے نے ہی چھوٹوں کو ختم کر دیا۔ اور پھر جب ان لوگوں نے آ کے پوچھا یہ کس نے کیا ہے، اور ان کو شک ہوا بلکہ یقین ہوا، کیونکہ ایک شخص نوجوان ہے جو اس طریقے کی جو ہے ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمارے معبودوں سے نفرت کر رہا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ لہٰذا جب ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کنایا کہتے ہیں، اور اس کو جھوٹ میں نہیں کہیں گے، یہ تربیت کے ضمن میں جو ہے اس کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑے کے کاندھے پہ ٹنگا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، اور یہ زندہ بچا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، اس کو معلوم ہوگا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تو وہ لوگوں نے کیا ہوا، فرجعوا علی انفسہم، وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے، اور ان لوگوں کو جو ہے شرمندگی ہوئی، اس چیز کا احساس ہوا کہ نہ ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں، نہ یہ جواب دے سکتے ہیں، اور یہ جو ہے نہ اس نے مارا ہوگا، یہ تو بے جان ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اس طریقے کی ان لوگوں کی گفتگو تفاسیر میں آتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ شرمندہ ہوئے، لیکن پھر وہ قومی عصبیت اور خاندانی بڑائی اور طور طریقہ غالب آ گیا، اور لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ تو یہ یہاں سے ان کا جو ہے اپنے خاندانی یعنی ایموشنل ریلیشنز کو قربان کرنے کا وقت آیا۔ اب یہاں سے دشمنی اتنی بڑھ گئی، پھر جو ہے ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، اور جو ہے وہ سارہ علیہ السلام کو لے کر نکلے یہاں سے، اور پھر مصر کے بہت سارے مراحل سے گزرتے ہوئے مصر تک پہنچے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا طریقہ یہ تھا، اتنے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا اللہ کی پہچان کے لیے، جو ابھی میں نے حدیث قدسی پڑھی کہ اللہ کو پہچاننا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، تو پھر اس کے بعد جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہ مصر پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی خوبصورت عورت اس کو دکھتی تھی وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، بشرط یہ کہ وہ میاں بیوی ہوں، اگر بہن بھائی ہوں تو نہیں لیتا تھا، یہ اس کا طریقہ تھا۔ تو اس نے کیا کیا، ان لوگوں نے یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بہن بھائی بتائیں گے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، نبی ہیں وہ اور حق کے متلاشی ہیں، وہ ان کو تو جھوٹ سے نفرت ہے، باطل سے نفرت ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ ہم دینی بہن بھائی تو ہیں نا، ہم اللہ کے واسطے سے ہم دینی بہن بھائی ہیں، دین کے رابطے سے ہم بہن بھائی ہیں، رشتے میں ہم لوگ جو ہے میاں بیوی ہیں۔ تو ان لوگوں نے وہاں پر یہی کہا، لیکن سارہ علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھی، ان کی خوبصورتی دیکھ کے اس کو اپنا اصول اس نے توڑ دیا، کہ حالانکہ وہ میاں بیوی جب ہوتے تھے تو عورتوں پہ قبضہ کرتا تھا، بہن بھائی ہوتے تھے تو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، سارہ علیہ السلام پہ جو ہے قبضہ کرنا چاہا، نیت خراب کی، اور جیسی ان کی طرف دست درازی کرنا چاہی، تو جو ہے
اس وقت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی وہ یہ دعا یہی تھی کہ اے اللہ اگر میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں تو میری مدد فرمائیے. یہ ایک طویل دعا ہے اس وقت جو انہوں نے کی تھی. تو سب سے پہلا انہوں نے جو واسطہ دیا اپنے ایمان کا واسطہ دیا, اپنی پاک دامنی کا واسطہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایسا غیب سے مدد کی کہ اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے اور وہ وہیں لڑک گیا. اور اب جب وہ لڑک گیا تو اس نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کر دو, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر جو ہے دست درازی نہیں کروں گا. پھر انہوں نے جو ہے اللہ سے دعا کی تو وہ جو ہے درست ہو گیا. پھر لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی, آپ کی خوبصورتی دیکھ کے پھر اس کو قابو نہیں رہا. اس طریقے سے 3 بار ہوا اور تینوں بار جو ہے انہوں نے دعا کی اور اس نے جو ہے حملہ کیا کرنا چاہا لیکن وہ اس کے ہاتھ پر شل ہو گئے. آخر میں جو ہے وہ جو ہے متاثر ہو گیا اور اس نے کیا کیا, اپنی بیٹی ہاجرہ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سپردگی میں بطور تحفہ دے دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ جو ہے باندی تھیں, لیکن یہ غلط ہے روایت, بلکہ ہاجرہ علیہ السلام بادشاہ کی بیٹی تھیں. دیکھیے آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی, میں بہت طویل گفتگو ہے لیکن میں دوسروں کو بھی وقت دینا چاہتی ہوں. یہ جو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیے آگے جو انہوں نے حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے وہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھیں, لیکن انہوں نے کتنی قسمہ پرسی کی زندگی گزاری اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے, اور وہ بھی اپنے شوہر کے کہنے پر. یعنی کہ ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو مخاطب نہیں کیا تھا, مخاطب جو ہے ابراہیم علیہ السلام تھے ہر مرحلے پہ, اور وہ جو ہے اپنی بیوی کے اوپر اپنا جو ہے اپنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا یا جس طریقے سے بھی وحی کی جو کچھ بھی کیا تو وہ ان کو اپنا جو ہے بتاتے رہے اور وہ اس کو جو ہے شوہر کی اطاعت کرتی رہیں. تو دیکھیے یہاں پر پھر جو ہے مرحلے آتے ہیں. انہوں نے حاجرہ علیہ پھر اللہ کا حکم آیا, حاجرہ علیہ السلام بھی جو ہے اتنی جو ہے یعنی کہ ایک طویل عرصہ گزرتا چلا گیا, بہت سارے مراحل سے آپ گزرتے رہے یہاں تک کہ آپ جو ہے 100 سال کے ہو گئے, اور نہیں 80 سال کے ہوئے. 100 سال کی عمر میں تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, جس وقت آپ 80 سال کے تھے اس وقت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. انتہائی بوڑھے, اولاد کی خواہش, اب آپ نے تمنا کی تھی اللہ سے, اے اللہ رب حب لی من لدن کا ذریتاً طیبہ, اس ایسے الفاظ ہیں یا کوئی یہ دوسرے الفاظ ہیں, صالحن کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ صالحن کے الفاظ ہیں, تو مطلب اپنے پاس سے نیک اولاد دے. اب ان کی دعا اس عمر میں قبول کی گئی. تو انہوں نے جو ہے پھر یہ مرحلے گزرے, ابھی بچپنے میں ہی تھے وہ. پورا خاندان یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف ان کی ذات کی حد تک ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ان کا ہر رشتہ آزمایا گیا, اور جو آزمائش میں جس نے ان کا ساتھ دیا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوئے, اور جو نہیں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا جیسے ان کے والد نے ساتھ نہیں دیا تو وہ جو ہے ملعونین میں سے ہو گئے, مشرکین تھے کیونکہ وہ لوگ. تو لہٰذا اب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب بیٹے کو جو ہے بیٹے کی قربانی نے, یعنی کہ ہم یہ دیکھیں, ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں, داستانیں سنتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے قربانی دی جا رہی ہے. پہلے عقل و فہم کی قربانی, پھر جو ہے یعنی کہ ایموشنز کی قربانی شروع ہوئی. ایموشنز میں بھی جیسے کہ باپ کی ہر لڑکا, ہر ایک یعنی کہ ایک نیک بخت لڑکا اپنے والد کے لیے جان دینے تیار ہوتا ہے اور اپنے سب کچھ اپنے والد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. باپ کے خلاف سے ایک لفظ نہیں سن سکتا, چاہے اگرچہ کہ اولاد نافرمان ہو تب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تیسرا اگر باپ بیٹے کے بیچ میں آتا ہے یا باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے تو نافرمان لڑکا بھی یہ برداشت نہیں کرتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بھی قربانی دینی پڑی, اور انہوں نے جو ہے اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ ایموشن کی قربانی. پھر دوسرے جو ہے ایموشنز کی کیا قربانی دی انہوں نے کہ بیٹے کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کو اور بیوی کو چھوڑ کے چلے جاؤ. ایک یعنی کہ عزت دار شخص تنہا بے آب ہو گیا جگہ پہ, اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے, تو غیرت اس کی کیسے گوارا ہوگی, لیکن اللہ کا حکم ہے اور یہ یقین ہے کہ اللہ نگہبان ہے. جب اللہ حکم دے رہا ہے تو وہ نگہبان ہے. ہم ذرا اپنی زندگیوں سے جو میں گفتگو کر رہی ہوں ریلیٹ کرتے چلیں کہ ہم کس کس قسم کی قربانی دیتے ہیں. ہم بہت ساری جگہ پہ جو ہے عقل و فہم ہماری ساتھ نہیں دیتی ہے, یہ ہماری عقل قبول نہیں کر رہی ہے, فہم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ چیز, ہم جو ہے عقل و فہم کی قربانی نہیں دیتے ہیں. جبکہ میں بتاتی چلوں, عقل کہتے ہیں باندھنے کو, روک دینے کو. عقل کی ایک لمٹ ہے. اللہ کے احکام اور شریعت کے معاملے میں عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے, سمجھنا ہے, بوجھنا ہے, اور من و عن
اس کو قبول کرنا ہے، اگر اس کو اگرچہ کہ اس کو عقل و فہم قبول کرے یا نہ کرے۔ عقل کے معنی باندھنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو حدیث ہے نا کہ جو اونٹ کو باندھ کے اپنے بغیر باندھے جو ہے بھروسہ کر رہا تھا اللہ پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا اے عقل اس کو باندھو۔ تو اے عقل، عقل سے ہی ہے یہ لفظ، مطلب یہ کہ باندھنا، ایک کنٹرول کرنا، روک تھام کرنا۔ تو یہ دیکھیے عقل کو جو ہے ایک لمٹ ہے عقل کے استعمال کی، عقل کے گھوڑے زیادہ دوڑائے جائیں تو پھر وہ فلسفہ بن جاتا ہے، اور پھر فلسفی جو ہے اسلام میں فلسفے کی گنجائش نہیں ہے، حکمت کی گنجائش ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں ہم۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے ایموشنز کی قربانیاں شروع ہوئیں، بیوی بچے باپ کو قربان کیا، باپ سے جدائی ہوئی، پھر اس کے بعد خاندان سے جدائی ہوئی، رشتہ دار، آس پڑوس، اپنا گھر بار سب کچھ قربان ہوا، اور پھر جو ہے اب یہاں پر بیوی کی قربانی کی باری آئی۔ اب اسی میں بیچ میں ایک ہے کہ جب فرشتہ جو ہے وہ دینے آیا تھا بشارت، تو اس وقت جو ہے حاجرہ علیہ السلام جو تواضع کے لیے بغیر شوہر کے کہے دوڑی تھیں، اور گھر میں جو سب سے بیسٹ موجود تھا وہ انہوں نے جو ہے پیش کیا۔ تو یہ جو ہے مہمان نوازی ہر انبیاء کے دور میں رہی ہے، اور مہمان نوازی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ ہے مہمان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بلکہ مسائل تو اس سلسلے میں یہ بھی ہیں کہ اگر مہمان آئے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم قرضہ ادھار لے کے بھی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، جیسے کہ فضول خرچی کے لیے یا اپنی نفس کے خواہشات کے لیے قرضہ لینا کوئی جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں دکھ رہی ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن خواہشات کے لیے آپ قرضہ لے رہی ہیں تو یہ جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مہمان نوازی کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرضہ لینا بھی جائز ہے۔ تو یعنی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب مہمان کوئی آ جائے تو وہ جو ہے بیسٹ اپنا جو ہے پیش کر دے، تو انہوں نے جو ہے وہ بھی پیش کیا تھا۔ یہاں پر ایک نصیحت تھی ہم عورتوں کے لیے، اس لیے میں نے جو ہے یہ ذکر کیا۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے یہ قربانی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ہاجرہ کی قربانی دینی پڑی کہ بہت ساری چیزیں میں بیچ میں ڈراپ کرے دے رہی ہوں، آپ لوگ جانتی بھی ہیں اور طویل ہو جا رہی ہے گفتگو۔ تو انہوں نے جو ہے بچہ، ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی اولاد ہی عزیز ہوتی ہے۔ ماں خود کتنی بھی بھوکی رہے، کتنی بھی تری میں سو جائے، لیکن بچے کے لیے سوکھی جگہ اور بچے کے لیے جو ہے کھانے پینے کا انتظام، ان کی جو کیفیت تھی کہ آپ صفا مروا کیا دوڑ لگا رہی ہیں اور بے چین ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی ادا پسند آئی۔ اب یہ دیکھیے یہ ادا کے پسند آنا کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہا تھا، اگر آپ کے رب نے حکم دیا ہے تو میں رکنے یہاں تیار ہوں، بے آب و گیا جگہ میں، نہ جو کہیں پانی کا نام و نشان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے۔ وہ ایک تو اللہ کی اطاعت، پھر دوسرے جو ہے شوہر کی اطاعت، پھر جو ہے دیکھیے اب اس کے بعد ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی ہائے واویلا نہیں، بلکہ تک و دو سعی و کوشش میں لگی ہوئی ہیں وہ، کہ میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھوں، میں کیا کروں؟ اللہ نے چھوڑا ہے یہاں پانی نہیں ملتا ہے تو میں کیا کروں؟ مرتا ہے مرے۔ بعض وقت ڈپریشن میں عورت اتنی چلی جاتی ہے شوہر کے ستانے کی وجہ سے یا معاشی مسائل کی وجہ سے کہ عورت جو ہے اولاد کو برا بھلا کرنے لگتی ہے، اور اولاد کو مخاطب کر کے ان کے باپ کو برا بھلا کرنے لگتی ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تیرے باپ نے ہمیں ان حالوں میں چھوڑا ہے، اس طریقے سے تانے دیتی ہے۔ تو دیکھیے ہمیں حاجرہ علیہ السلام کی سیرت میں کہیں اس طریقے کا کچھ بھی شکوہ شکایت کا یعنی کہ الفاظ تو دور کی بات، ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے انہوں نے جو ہے کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے یعنی شریعت کا ایک رکن بنا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتنے آتے جاتے رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اب آئے اور ان کا بچہ جب ان کے یعنی کہ بازو بننے کے قابل ہوا، ان کا ساتھ دینے کے قابل ہوا، تو اب اس قربانی کا مطالبہ ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ تنہا حاجرہ علیہ السلام ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی کھیل کھلونا ہے، نہ کوئی جو ہے ساتھ دینے والا کوئی بڑا ہے، نہ ان کی ماں ہے، نہ کوئی بزرگ ہے کسی سے مشورہ کریں، کسی کا ساتھ لیں، کسی سے بچے کو سنبھالنے میں سپورٹ لیں، یا کوئی کھلونے سے اس کو بہلائیں، یا کوئی مدرسے کے ذریعے اس کو تعلیم دے، یا کوئی استاد ہو، کوئی ذریعہ نہیں۔ اس دوران ماں کا کیا شخصیت کے اثرات رہے ہوں گے، اور ماں کی شخصیت کے
کیا اس کے یعنی کہ بچے کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے صبر کا جب تک دودھ پلایا، صبر کا دودھ پلایا، جب تک ان کو سنبھالا ہوگا تو کس طریقے سے سنبھالا ہوگا، کہ باپ کا کیا مقام ان کے ذہن میں بٹھایا ہوگا کہ جب باپ نے جو ہے آ کر سنایا اللہ کا پیغام کہ ایک نہیں میں نے 3 بار خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا اس عمر میں، جبکہ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمارے بچے اس دور میں جو ہے کھیل کھلونوں سے میں جڑے ہوئے ہیں آج کل، اور جو ہے اس کے علاوہ یعنی کہ انٹرٹین جس کو کہتے ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، اور ہم جو ہے ان کو ہر قسم کی فیسلٹی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی اولاد ایسی نہیں ہوتی ہوگی کہ باپ کوئی جو ہے مشقت کا کام دے اور وہ جو ہے بلا چوں و چرا بغیر منہ بنائے یا بغیر ماں سے شکایت کرے یا بغیر باپ سے کچھ کہے اور جو ہے اس کو امنا و صدقنا کر کے مان لے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابا جان اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ تو یہ تمام مراحل کیا تھے، یہ دراصل جو ہے مادی چیزوں کی قربانی نہیں تھی، بلکہ انسان کے اندرونی جو چیزیں موجود ہیں، عقل و فہم، جذبات، اور جو ہے اپنے اندرونی کیفیت، سب سے اب اعلیٰ درجہ دیکھیے اولاد کو کون قربان کر سکتا ہے، پھر بھی یعنی کہ باپ اور اولاد کے درمیان کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچے اور بڑے الجھتے ہیں تو ہم بڑوں سے ہی کہتے ہیں کہ چپ ہو جائیے، بچہ ہے وہ بڑے سے کیوں الجھ رہے ہیں، وہ آپ بڑے ہیں کیوں الجھ رہے ہیں۔ تو ہم بڑے کو تو تھوڑا سمجھتے ہیں، لیکن بچے کو تو اولاد کو تو کوئی قربان کرنے تیار نہیں ہوتا، تو وہ ان کو بھی قربان کرنے تیار ہو گئے۔ تو دراصل ہمیں یہاں پر ذاتی تربیت مقصود ہے، یہ مین اصل قربانی کا نقطہ ہے کہ یہاں پر ہر مرحلے پہ ذاتی تربیت مقصود ہے۔ ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہم کہیں پر بھی ایموشنز کو اپنے قربان نہیں کرتے ہیں، شادی معاملہ ہے۔ رکے